السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ آج ہم کرپشن پہ بات کریں گے اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر وکیل ہیں، سیاستدان ہیں، دانشور ہیں اور انقلابی فکر و نظر رکھتے ہیں۔ میری مراد ہے سید نثار صفدر صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان میں کرپشن کس حد تک ہے، کہاں تک ہے، پہلے کتنی تھی، اب کتنی ہو گئی ہے، پہلے کم تھی، زیادہ تھی، یا اب کم ہو گئی ہے یا بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات ان سے کریں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے آپ کا۔ کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ بڑا شور سنتے ہیں کہ پرانے دور میں بڑی کرپشن ہوتی تھی اور اس دور میں بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ کرپشن نہیں ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کرپشن گھٹ گئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ اصل میں یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ سوال ہی یہ کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ کرپشن کو ختم کرے گی اور ایک ریاست مدینہ قائم کرے گی۔ اب ریاست مدینہ تو ہر مسلمان کے ذہن میں ایک آئیڈیل ہے، اور اس آئیڈیل کے کمپیریزن میں اس حکومت کو لانا پڑتا ہے۔ جو شخص بھی دیانتدارانہ طور پر اس حکومت کے دعووں اور اس کے عملی جو عمل درآمد کیا گیا ہے اس کو کمپیریزن کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم فرشتوں کی حکومت ہوگی، دیانتدار لوگ ہوں گے، کیونکہ ریاست مدینہ میں تو سٹینڈرڈ یہ تھا، معیار ذاتی کردار تھا اور اسلام سے وابستگی تھی۔ اس کو پھر کمپیریزن جب کرتے ہیں تو یہ تو ایک عام سی حکومت ہے جو مختلف ہتھ کنڈوں سے کام کر رہی ہے، جو سیاست میں ہوتے ہیں۔ سیاست میں تو یہی کام ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ کرو، اقتدار حاصل کرو۔ تو موجودہ حکومت نے بھی ہر وہ طریقہ استعمال کیا کہ جس میں اقتدار کا حصول ممکن ہو۔ پھر جب اقتدار آ گیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ حکومت ہر طریقہ استعمال کر رہی ہے کہ جو اقتدار ملا ہے وہ چلا نہ جائے، اور اس اقتدار کے حفاظت کرنے میں اس نے اپنے اس تجربے کو استعمال کیا جو عمران خان کا تجربہ تھا۔ عمران خان کرکٹ کے کپتان کے طور پر ایک کامیاب کھلاڑی تھا، تو اس کا تجربہ یہ تھا کہ کرکٹ کی جو گیم ہے اس میں مثلا فٹ بال میں کھلاڑی کو نکالتے نہیں ہیں، ہاکی میں سارے کے سارے کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں دونوں ٹیموں کے، لیکن کرکٹ ایک واحد گیم ہے کہ جس میں ایک ٹیم باؤلنگ کر رہی ہوتی ہے، فیلڈنگ کر رہی ہوتی ہے، اور جو باؤلنگ اور فیلڈنگ کرتا ہے وہ بیٹنگ کرنے والے دو اشخاص کو آؤٹ کرنا چاہتا ہوتا ہے، اس کو میدان سے نکالنا چاہتا ہوتا ہے، اور میدان سے نکالنے کے لیے ہر طریقہ کرتا ہے، بال کو استعمال کرتا ہے، اور بال حکومتی اختیار ہے۔ یعنی موجودہ حالات میں ہم جب کہتے ہیں کہ وہ بال کو استعمال کرتا ہے، گھماتا ہے، تیز کر دیتا ہے، گگلی ہوتی ہے، بال باہر جا رہی ہوتی ہے اور وکٹوں میں لگتی ہے، کوئی طریقہ وہ کرتا ہے کہ یہ بندہ جو کھیل رہا ہے اس کی کھیل ختم کر دی جائے، ٹیمپرنگ بھی کی جاتی ہے، اور اس کو نکال دیا جائے، اور وہ بیٹ لے کے پیویلین میں چلا جائے، اور وہ پھر اس کھیل میں مؤثر نہ رہے۔ یہی بات عمران خان نے کی۔ عمران خان نے کرکٹ کی گیم کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ٹارگٹ کیا، ہدف بنایا، سیاسی ہتھیار کے طور پر اپنی حکومتی اختیار کو استعمال کیا، اور اس نے آتے ہی کہا کہ جو کرپٹ ہوں گے ان کو میں نکالوں گا، اور بڑی حتمی بات کی، ڈاکو ہیں یہ،
ساری اپوزیشن ڈاکو ہے، اور ان ڈاکوؤں کو میں جیل لے کے جاؤں گا، ان کو میں ہتھ کڑی لگاؤں گا۔ صیغہ متکلم ہے، آپ عالم آدمی ہیں، جب وہ میں کہتا ہے تو ادارے مائنس ہو جاتے ہیں، ادارے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی عدالتوں نے نہیں بھیجنا، پولیس نے نہیں بھیجنا، انتظامیہ نے نہیں بھیجنا۔ عمران خان کہہ رہا ہے میں ہتھ کڑی لگاؤں گا، یعنی میں جا کے ہتھ کڑی لگا کے چابی گھما دوں گا۔ اس طرح تو عدالتوں کی نفی ہو گئی۔ اور نیب آج جو لوگوں کو پکڑ لیتی ہے، ابھی الزام ہوتا ہے، ہمارا قانون کہتا ہے کہ جب تک ملزم پر الزام ہو اور ثابت نہ ہوا ہو وہ ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا۔ لیکن نیب نے یہ کیا کہ پکڑ لیا، پکڑ کے اس نے انکوائری کرنی ہے، ابھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، ابھی تفتیش کرنی ہے، ابھی الزام ثابت نہیں ہوا، اور اس کو اس نے قید میں رکھا، اور سال 2 سال وہ پڑے سیاستدان پڑے عدالتوں کے حکم کے انتظار میں جیل میں پڑے رہے۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو جو بولے وہی کنڈا کھولے ہوتا تھا، اب جو بولے وہ اندر جا کے سو لے۔ اب جب آخری نتیجہ نکلا تو نیب نے جن لوگوں کو اندر کیا ہوا تھا عدالتیں اس کو چھوڑنے لگ گئیں۔ اب تک کسی پہ الزام ثابت نہیں ہوا، لوگ دھڑا دھڑ قید ہو رہے ہیں، اور وہاں رہتے پھر وہ آزاد ہو رہے ہیں۔ خواجہ صاحب ہوں یا خورشید شاہ ہو یا کوئی بھی ہو، جو زیادہ بولتا ہے اس کو الزام یکدم اگ آتا ہے، اور وہ جو الزام اگ آتا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، اور عدالت اس کو رہا کر دیتی ہے۔ اب نواز شریف جو باہر بیٹھا ہے، اس پر جو الزام تھا وہ الزام وہاں کا وہاں رہ گیا، اور اس کو کسی اور الزام میں، مائنر سے الزام میں جو ہے اس کو بھیج دیا گیا، اور خود بھیجا حکومت نے، اور اب کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے۔ جب تم نے خود اس کو علاج کے لیے بھیجا اور سرکاری ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ یہ جائے، تو جب وہ گیا ہے تو اب اس کو آنا نہ آنا تو میڈیکل گراؤنڈز پہ ہوگا۔ پھر انہوں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ اپنی حکومتی اختیار کو استعمال کر کے، اپنی فارن پالیسی کو اختیار کر کے، انہوں نے وہاں کے جو برطانیہ کی جو حکومت ہے، برطانیہ کی جو پبلک اوپینین ہے، اس کو انہوں نے وہاں خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اپوزیشن کو آؤٹ کر رہی ہے کہ اپوزیشن نہ رہے، اور پھرتے ہیں شہر میں کوتوال اب ڈر کاہے کا۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم یہ کہتے تھے اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مالیاتی کرپشن نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالیاتی کرپشن نہ ہو، لیکن باقی ساری کرپشن کی جھوٹ بھی بولا جائے، اور لوگوں کو طریقے سے ٹیکس لگا کے لوٹا بھی جائے، انہیں فیسلٹیز بھی نہ دی جائیں، منشور سے بھی ہٹ جائیں، ویژن بھی پیچھے رہ جائے، ایجنڈا بھی کہیں نظر نہ آئے، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو ٹیم بنانے کا، جس طرح آپ نے کرکٹ کی بات کی ہے، کرکٹ کی پالیسیاں اور اصول یہاں پورے ملک میں نافذ کر کے کھیل رہے ہیں۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہتے ہیں اور وہ ہو نہیں رہا، یہ کہتے ہیں اور وہ ہو نہیں رہا۔ اگر آپ عمران خان کی کہی ہوئی باتوں کو دہرائیں گے اور پھر اس کے عمل کے تقابل میں دیکھیں گے تو ان کی تو ساری سیاست یو ٹرن ہے۔ جی، تو یہ میں یہ یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی آئے کہو، اور جب جی چاہے واپس آ جاؤ، اور پھر اسی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہو جاؤ۔
تو یہ معیار عمران خان پہ پورا نہیں اترتا، اور عمران خان نے سارے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جو اقتدار کو مستحکم کر سکتے تھے، یا تو وہ کسی بین الاقوامی ادارے کے نمائندے ہیں جو عمران خان کے اس وقت جو ٹیم ہے، یا پھر وہ انتظامیہ کی طرف سے یہاں کے لوکل اداروں کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی عمران خان نے اکٹھے کیے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو دوسری جماعتوں میں تھے اور ان کو ہانک کر پی ٹی آئی میں لایا گیا۔ جب کوئی شخص جو باہر ڈاکو تھا، جو باہر کی سیاسی پارٹی میں کرپٹ تھا، اس دور میں اس ساری لوٹ مار میں شامل تھا، تو جو ہی وہ پی ٹی آئی میں آتا ہے وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے کرپٹ لوگ اس لیے بھی پی ٹی آئی میں آ گئے کہ وہ پی ٹی آئی میں اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ پناہ گاہ تھی۔ اس پناہ گاہ میں سارے کرپٹ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن آج آپ انصاف سے دیکھیں، میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ جو عمران خان کی حکومت میں اس وقت فعال ہے، ہر شخص، اس پر الزامات ہیں، ان پر کیسز ہیں، لیکن وہ کیس پنکچر ہو گئے ہیں، وہ کیس چل نہیں رہے، وہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپوزیشن کے کیسز ہیں ان میں عدالتیں ان کو چھوڑ رہی ہیں، ان کو رہا کر رہی ہیں، یعنی وہ کیسز جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ ثابت نہیں ہو رہے۔ تو جب ثابت نہیں ہو رہے تو پھر حکومت پر سارا بوجھ آ جاتا ہے۔ حکومت پر ثبوت، اگر ان کو ثبوت کے بغیر جیلوں میں رکھا ہوا تھا تو پھر یہ بوجھ حکومت پہ آئے گا، پی ٹی آئی پہ آئے گا کہ اگر ان کا قصور نہیں تھا تو اس کو جیل میں رکھنا سیاسی وکٹمائزیشن ہے۔ سیاست میں آپ نے ان کو شکار کیا، اور یہ چیز کرپشن ہے، یہی چیز کرپشن ہے۔ تو میں آج ترابی صاحب بڑے سکون کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی کرپشن میں ملوث ہے، اور اس کی کرپشن کے دو طریقے ہیں۔ ایک، اپوزیشن کو بغیر ثابت کیے جیلوں میں رکھنا، یہ کرپشن ہے۔ اپوزیشن کو داب دباؤ میں رکھنا، ایک جبر میں رکھنا، ان کو سیاست سے روکنا، یہ ان ڈیموکریٹک ہے، یہ غیر جمہوری عمل ہے۔ ایک بات یہ، اس کو میں کرپشن کہتا ہوں۔ دوسری بات کہ حکومتی اختیارات کو استعمال کر کے پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا، 3 سال یہ بیٹھے رہے، اب جب الیکشن سر پر آ گئے ہیں تو کھمبے لگائے جا رہے ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں، پرانے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور گنتی بھرتی کیے جانے والوں کی تو ہو رہی ہے، نکالے جانے والوں کی گنتی نہیں ہو رہی۔ اور پھر یہ جو حکومتی اختیارات کو الیکشن کے قریب لوگوں کو مراعات دینا، ووٹروں کو خوش کرنا، ان کو ملازمتیں دینا، یہ بھی کرپشن ہے۔ یہ کرپشن کے 2 طریقے ہیں جو حکومت کے حکومتی اختیارات کے استعمال کرنے سے کرپشن ہو رہی ہے۔ اور صرف آپ کو علمی سطح پر، ترابی صاحب آپ عالم آدمی ہیں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کا لفظ اردو کا لفظ نہیں ہے، کرپشن کا لفظ انگریزی کا لفظ ہے، اور یہ 2 لفظوں سے بنا ہے۔
corruption. کو کا معنی ہے باہمی. رپشن رپچر سے ہے جس کے معنی ہے چیر پھاڑ، یعنی باہمی دو پارٹیوں کا آپس میں مل کر معیشت کو، سماج کو، معاشرے کو، حکومت کو، ریاست کی چیر پھاڑ کرنا. اور جب بھی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے اس کرپشن کا شکار کون ہوتے ہیں؟ اس کرپشن کا شکار وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سیاسی نمائندگی نہیں ہوتی. وہ سیاسی طور پر نمائندہ نہیں بن سکتے، وہ کروڑ پتی نہیں ہوتے، وہ ڈاؤن ٹراڈن جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، بے بس عوام ہوتے ہیں. ان کا تو اقتدار سے تعلق نہیں ہوتا، وہ تو صرف الیکشنوں کے زمانے میں کسی طریقے سے داب دباؤ سے ان کو وہ ووٹ دلوا دیے جاتے ہیں. پھر تو کون اور میں کون، جو نمائندہ ہوتا ہے وہ وہاں جا کے سودا بازی کرنے لگ جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کا معنی ہے کورپشن، باہمی مل جل کر لوٹ مار کرنا. تو یہ لوٹ مار کون کر رہا ہے آج؟ یہ حکومتی سطح پر ہوگا، کیونکہ سیاسی اختیارات ان کے پاس ہیں، انتظامی اختیارات ان کے پاس ہیں. اور کون شکار ہو رہا ہے؟ عوام کو حق نہیں مل رہا. اور ان کا حق کون لے جا رہے ہیں؟ وہ لے جا رہے ہیں جن کے پاس اختیار ہے. ان کا حق کون کھا رہا ہے؟ وہ کھا رہا ہے جو اختیارات رکھتا ہے یا نمائندگی رکھتا ہے یا حکومتی عہدے رکھتا ہے. وہی تو شخص ہے جو عوام کو حق نہیں پہنچنے دے رہا کرپشن کی وجہ سے. اور آخری بات اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری کرپشن، آپ نے خود ابھی سوال کیا، دوسری کرپشن جو ہے وہ معاشی ہے. وہ کرپشن ان کی ہے جو اپنے عہدوں کو، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں. اب عوام تو کرپشن نہیں کرتے، وہ تو وہی کرے گا جو با اختیار ہوگا. تو با اختیار کون ہوگا؟ جو حکومت میں ہوگا. اب اس وقت حکومت کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اپنے مخالفوں کو دبا رہی ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ محفوظ کر رہی ہے. عمران خان پہ فارن فنڈنگ کے پیسوں کا الزام ہے، وہ حساب نہیں دے رہا. اور پھر عمران خان نے جو ایک اور ہتھ کنڈا استعمال کیا وہ یہ کہ اس نے الیکشن کمیشن کو بھی داب دباؤ میں رکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کو اتنی توہین کی، ان کے جو لاڈلے وزیر ہیں ان لاڈلے وزیروں نے گالیاں دی ہیں الیکشن کمیشن کو. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ عدالت ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کمیشن ہے جو کہ عدلیہ کی سطح پہ ہے. اس کو ایک وزیر کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور پھر جا کے معافی مانگ لی. الیکشن کمیشن کو اس لیے دباؤ دیا جا رہا ہے کہ اسی الیکشن کمیشن نے تو ووٹ کرانے ہیں، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم، اور یہ کہا بھی ہے، اعظم ہوتی نے یہ بات کہی ہے، اعظم سواتی نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے گریبان سے پکڑیں گے اور ان کو آگے لگانے دیں. انہوں نے ترغیب دی لوگوں کو کہ آگ لگا دی جائے. یہ تو ایک قسم کی بغاوت تھی. حکومت علیحدہ کھڑی ہے ایک جزیرے میں، اور جو ووٹ ہیں، الیکشن کمیشن ہے، جو ووٹوں کا پروسیس ہے، اس میں ووٹنگ مشین لے آئے ہیں. ایک طرف الیکشن کمیشن کو دبا رہے ہیں، دوسری طرف الیکشن مشین لے آئے ہیں. اور اتنے بے قرار ہیں، اتنی ان کو نظر نہیں آتا، وہ پاگل ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو معطل کرنے کے لیے، اس کو تعطل دینے کے لیے ایک مشین جس کا بٹن دبانے سے اس کے نتیجے بدل سکتے ہیں.
اس مشین کو بیچ میں لانا چاہتے ہیں. یعنی ہر صورت میں جیتنا ہے، ہر صورت میں اقتدار کو اپنے پاس رکھنا ہے. تو یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحیح. تو بات تو ذرا لمبی ہو گئی، صحیح. لیکن ابھی اور اس کرپشن کے کئی اور چیپٹرز ہیں. ٹھیک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ڈسکشن میں اتنا کافی ہے. اس سے سمجھ آتی ہے کہ اس ملک میں اس حکومت کے آنے سے کرپشن بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی. اور کرپشن بڑھی اس لیے ہے کہ حکومت کے حکومتی اختیارات کو استعمال کر کے کرپشن کو تحفظ دیا گیا ہے. اور کرپشن کو جو تحفظ دیا جا رہا ہے یہ خود ایک کرپشن ہے، اور یہ کرپشن حکومت کی سطح پر ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے سید نثار صفدر صاحب کی گفتگو سنی. پاکستان میں اگر کرپشن تھی، کتنی تھی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اب بڑھ گئی ہے، اور وسائل کا جو اختیار ہے اور عہدوں کا جو استعمال ہے اور اس کے ساتھ ہی اور دیگر جو اقدامات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی کرپشن ہے اور اس کرپشن کو ختم ہونا چاہیے، اس کا سد باب ہونا چاہیے. لیکن موجودہ حکمران ناکام ہو چکے ہیں اور وہ خود وہ کرپشن کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.